چینل سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا۔ محترم سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، ہمارے لائیو پروگرام میں شرکت کے لیے آپ تمام احباب کا شکریہ اور خیر مقدم ہو۔ اتوال لائیو درس الحمدللہ مسلسل جاری اور چل رہا ہے، اور علماء کرام کے دروس سے آپ استفادہ کر رہے ہیں۔ آج آپ کے سامنے فضیلت الشیخ مولانا عبدالخالق ابن احمد مولوی اثری حفظہ اللہ وتعالی خطاب فرمائیں گے۔ آپ کا مختصر تعارف: آپ نے مکتب کی تعلیم سامرود کے مکتب سے شروع کی اور تعلیم کا سلسلہ آگے بڑھتا گیا، اور آگے بڑھتے بڑھتے اس کے بعد کچھ سال شوبائز بھی نکالے، لیکن اس کے بعد جامعہ رحمانیہ نڈیاد جا کر کے متوسطہ اولیٰ سے لے کر کے 4 جماعت تک، اور اس کے بعد جامعہ اثریہ سے آپ نے فراغت حاصل کی ہے۔ الحمدللہ آپ مدرسہ اسلامیہ سامرود میں 1.5 سال سے تدریسی خدمات بھی انجام دے رہے ہیں۔ یہ مدرسہ اسلامیہ سامرود کا بڑا مشہور ادارہ ہے، اللہ آپ کی خدمات قبول فرمائے۔ اور یہ مولانا عبدالخالق صاحب ہمارے 3 نمبر کے بھائی ہیں جو آج آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے۔ میں لمبی گفتگو نہ کرتے ہوئے آج ایمان میں کمی و زیادتی کے عنوان پر ہمارے آج کے مقرر خطیب اور مہمان فضیلت الشیخ عبدالخالق اثری حفظہ اللہ تعالی آپ کے سامنے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون، الذین یقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم۔ سورة الانفال آیت نمبر 2، 3، 4۔ محترم دوستو، بزرگوں، نوجوانوں، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا احسان اور شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے آج مجھے
اس مقام پر پہنچایا کہ میں آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کر سکوں اور اپنے رسول کے دین کو لوگوں تک عام کر سکوں۔ اس کے بعد حاضرین، آج میں جس موضوع کو لے کر آج کا درس جس موضوع پر رہے گا وہ ہے ایمان میں کمی اور زیادتی۔ حاضرین، ایمان کہتے کس کو ہے؟ ایمان زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا اور اعضاء و جوارح سے عمل کرنا۔ ایک لمبی حدیث ہے، بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اسلام، ایمان اور احسان کے متعلق دریافت فرمایا۔ انہی میں سے ایمان کے متعلق جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ایمان کے متعلق مجھے بتائیے، ایمان کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں اور قیامت کے دن پر ایمان رکھو اور اچھی اور بری تقدیر پر بھی ایمان لاؤ۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایمان زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا اور اعضاء و جوارح سے عمل کرنا، اس کا نام ایمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بہت سی آیت کریمہ میں ایمان کے بڑھنے اور کم ہونے کا تذکرہ، ایمان کی کمی اور زیادتی کا تذکرہ فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین سورۃ الانفال میں آیت نمبر 2 اور 3، 4 میں ارشاد فرماتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ مومن وہ ہے، ایمان والے وہ لوگ ہیں جب ان کے سامنے اللہ رب العالمین کا ذکر کیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم تو ان کے دل لرز جاتے ہیں، اللہ کے خوف سے ڈر جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور جب ان کے سامنے اللہ رب العالمین کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہے، زَادَتْهُمْ إِيمَانًا تو ان کے ایمان کو زیادہ کر دیتا ہے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اور وہ لوگ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ، جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ينفقون اور اللہ رب العالمین نے انہیں جو رزق دیا ہے اسے اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، اور یہی مومن لوگ، یہی مومن سچے اور پکے ایمان والے ہیں، یہی لوگ سچے اور پکے مومن ہیں۔ لہم درجات عند ربہم،
اللہ رب العالمین ان کے درجہ، اللہ رب العالمین کے پاس ان کے بڑے بڑے درجات ہے. وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کریم، اور ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. وَرِزْقٌ کریم، اور ایسے ہی لوگ حقیقی مومن ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے بڑے درجات ہیں. گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے اور بہترین رزق ہے. اس آیت کریمہ میں واضح طور پر ایمان کے بڑھنے اور زیادہ ہونے کا تذکرہ ہے کہ ایمان، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جب مومن کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ خوف سے اس کا دل لرز جاتا ہے، اس کا دل کانپنے لگ جاتا ہے. اور جب قرآن کی آیتیں اس کے اوپر تلاوت کی جاتی ہے، اس کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے، تو ان کے ایمان زیادہ ہو جاتا ہے. قرآن کی آیت جب ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. اور آگے فرمایا کہ ایمان والے وہی ہے جو نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ نے جو مال دیا ہے اس کو خرچ کرتے ہیں. اسی طریقے سے سورۃ التوبہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو ان میں سے منافق لوگ کہتے ہیں کہ تم میں سے کس کا ایمان کو اس سورت نے زیادہ کر دیا. اس کے جواب میں اللہ رب العالمین آگے ارشاد فرماتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا. جو لوگ ایمان والے ہیں فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا، ان کے ایمان کو زیادہ کر دیتا ہے. یہ سورت ان کے ایمان کو زیادہ کر دیتی ہے. وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ لوگ خوش ہوتے ہیں. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ. اور جن کے دل مرض میں ہیں، جن کے دل بیمار ہیں، فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا الى رجسہم، تو اللہ تبارک و تعالی تو یہ سورت ان کی گندگی میں اور زیادتی کر دیتے ہیں، ان کے اس برے عمل میں اور زیادتی کر دیتی ہیں. وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، اور وہ اس حال میں مرتے ہیں کہ وہ کافر کے کافر ہی رہ جاتے ہیں. اس آیت کریمہ میں بھی ایمان کے بڑھنے اور زیادہ ہونے کی دلیل موجود ہیں. منافقین جب کوئی آیت نازل ہوتی تھی تو منافقین مذاق اڑایا کرتے تھے کہ قرآن سے تمہاری ایمان میں کتنی بڑھوتری ہوئی، کتنا زیادتی ہوئی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں
جو لوگ میرے اور میرے رسول پر ایمان لائے ہیں ان کے ایمان میں یہ میری صورتیں، یہ میری آیتیں ان کے ایمان میں زیادتی کر دیتی ہیں۔ اسی طریقے سے کئی حدیث میں ایمان کی زیادتی اور کمی کی دلیل ملتی ہے۔ بخاری، مسلم اور ابن ماجہ کی روایت میں ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، فرماتے ہیں جب زانی زنا کرتا ہے تو وہ اس وقت مومن نہیں رہتا، جب شرابی شراب پیتا ہے تو وہ اس وقت تک مومن نہیں رہتا، اور جب چور چوری کرتا ہے تو وہ اس وقت تک مومن نہیں رہتا، اور جب لوٹ مار کرنے والا لوگوں کی نظروں کے سامنے لوٹ مار کرتا ہے تو وہ اس وقت تک مومن نہیں رہتا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ زنا کرنے والا مکمل مومن نہیں ہو سکتا۔ اس سے یہ ہرگز مراد نہیں ہے کہ جو زنا کاری کرتا ہے، شراب پیتا ہے، چوری کرتا ہے، لوٹ مار کرتا ہے، وہ اسلام سے خارج ہوتا ہے، اس کو دوبارہ ایمان لانا پڑتا ہے، بلکہ ہرگز ایمان اس کا نہیں ہے، بلکہ اس کے معنی یہ ہے کہ اس کے ایمان میں کمی آ جاتی ہے، اس کا ایمان اس وقت کم ہو جاتا ہے۔ ایمان میں زیادتی کے لیے اس گناہ سے توبہ کرنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور ہم طاقتور نوجوان تھے، ہم نے قرآن سیکھنے سے پہلے ایمان کو سیکھا، پھر ہم نے قرآن سیکھا تو اس سے ہمارا ایمان اور زیادہ بڑھ گیا۔ آج دیکھا جاتا ہے کہ ہم نوجوان ہیں، قرآن کے پڑھنے میں اتنی کوتاہی، اسلام کو سیکھنے میں اتنی کوتاہی، قرآن کی تعلیم لینے میں اتنی کوتاہی، ایمان کیا ہے ہمیں نہیں معلوم، ایمان کیا چیز ہے، کس چڑیا کا نام ہے ہمیں نہیں معلوم۔ یہاں قرآن سیکھنے سے پہلے ایمان کو سیکھ رہے ہیں۔ ایمان کا سیکھ رہے ہیں، کیوں؟ ایمان کو پہلے سیکھیں گے، ایمان کے اندر قرآن، ایمان کے اندر ایمان کو بڑھانے کے لیے قرآن کو سیکھنا پڑے گا۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ قرآن پڑھنے کی وجہ سے ایک مومن کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف آ جاتا ہے۔ قرآن کی تلاوت جب کسی مومن کے سامنے کی جاتی ہے، جب کسی مومن کے سامنے قرآن کی ایسی آیت جس آیت میں جہنم اور قبر کے عذاب اور دیگر عذابوں کا تذکرہ ہوتا ہے تو اس وقت مومن لوگ اللہ سے ڈر جاتے ہیں، اللہ کا خوف ان کے اندر آ جاتا ہے۔ آج کئی مسلمان نماز سے غافل ہے، نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز فحشات اور منکر چیزوں سے روکتی ہے۔ قرآن نماز کے اندر قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، ذکر و اذکار ہوتے ہیں، لیکن ہم نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں تو ہم قرآن کہاں سنیں گے، ذکر و اذکار کہاں کریں گے؟
اسی طریقے سے صحیح ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم میں سے کوئی منکر دیکھے، کوئی برائی دیکھے، جب تم میں سے کوئی کسی شخص کے اندر برائی کرتے ہوئے دیکھیں اور اسے اپنے ہاتھ سے منع کر سکے تو اپنے ہاتھ سے منع کرے، اور اگر ہاتھ سے نہ روک سکے تو اپنی زبان سے اسے منع کرے، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو دل میں اسے برا جانے، اور یہ ایمان کا ادنا درجہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایمان کے کئی درجات ہیں، ایمان میں کمی زیادتی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے کئی ائمہ کرام اور بڑے بڑے علماء کرام کے اقوال ہیں جنہوں نے ایمان کے اندر کمی اور زیادتی کے قائل ہیں۔ عبد الرحمن بن عمرو کہتے ہیں کہ ایمان قول اور عمل کا نام ہے، اسے وہ بڑھتا اور گھٹتا بھی ہے۔ جو شخص یہ اعتقاد رکھے کہ ایمان نہ زیادہ ہوتا ہے نہ کم، تو اس سے بچو، وہ شخص بدعتی ہے۔ اسی طریقے سے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان قول و عمل کا نام ہے، اور ایمان میں زیادتی اور کمی بھی ہوتی ہے۔ علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فتح الباری میں فرماتے ہیں کہ ایمان اللہ کے ذکر سے بڑھتا ہے، ایمان اللہ کے ذکر سے بڑھتا ہے۔ امام شوکانی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایمان نیک اعمال سے بڑھتا ہے اور معصیت سے گھٹتا ہے، کم ہوتا ہے۔ امام عبد البر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ علماء فقہ و حدیث کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ایمان قول و عمل کا نام ہے۔ اس بات پر اتفاق ہے کہ ایمان قول و عمل کا نام ہے، اور کوئی بھی کام نیت کے بغیر درست نہیں ہے، اور ایمان ان کے پاس اطاعت کا نام ہے جو نیکیوں سے بڑھتا ہے اور برائیوں سے گھٹتا ہے۔ اس پوری بات اور پورے درس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایمان قول و عمل کا نام ہے، ایمان قول و عمل کا نام ہے۔ عمل سے، نیک عمل سے ایمان بڑھتا ہے، اور برے عمل سے، معصیت سے ایمان گھٹ جاتا ہے، ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے۔ لہذا ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کو بڑھانے کے لیے اللہ کا ذکر کریں، قرآن کی تلاوتیں کریں اور نیک اعمال کریں۔ اللہ رب العالمین ہمارے اعمال میں، ہمارے ایمان میں زیادتی کر دے گا۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو تیرے اور تیرے نبی پر ایمان، سچے دل سے ایمان لانے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔